हाउसिंग सेक्टर कैसे पाकिस्तान की मईशत को इम्प्रूव कर सकता है? मुल्क डूब रहा है और आप कह रहे हैं कि घर बनाएं, तो इसकी वजह क्या है? सिटीज की ग्रोथ जो है इट्स अनप्रेसिडेंटेड। हाउसिंग इज ए वेल्थ क्रिएटर। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, अपने मिडिल क्लास को बनाना है। होम ओनरशिप इज द वे टू गो। हाउसिंग एंड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज ए किक स्टार्टर फॉर द इकोनॉमी। तो आपकी 50 इंडस्ट्रीज आपसे इससे चल पड़ती हैं। ये किसी हद तक समझते हैं कि पीटीआई को इसकी समझ आई थी बिकॉज दे वर अंडरस्टैंडिंग द नेक्सस दैट एग्जिस्ट हियर। आप अफोर्डेबल हाउसिंग पे क्यों जोर दे रहे हैं? क्यों ना हम ये करोड़ों वाले की तरफ जाएं, उससे इकोनॉमी भी ज्यादा चलेगी। बेसिकली द एंटायर economy is sitting within this sector. कि अब तो घर अफोर्डेबल है ही ना किसी के लिए। Government's role is supposed to be one of a facilitator. जिस तरह policies बनती हैं कि हमने black money को वाइट करना है real estate sector में, what is the actual need of the time and what are the policies that are required is political stability. Political stability is very important. Elections are very important. हमें गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए. Let the private sector do their job. हमें LDA से अप्रूवल लेने के लिए हमें 36 महीने लगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप नया दौर के ये स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं और हमारे मेहमान आपके सामने हाजिर हैं। और आपको ये याद होगा कि हारून ख्वाजा साहब जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ पिछले कई हफ्तों से हमारी गुफ्तगू होती रही है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा शोबा जिसके बारे में बहुत बात भी होती है, माहिर माशियात और दीगर लोग वो कहते हैं हाउसिंग का सेक्टर है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड भी है। पाकिस्तान में वो एक ऐसी एरिया है कि जहाँ पर बहुत सी इंटरवेंशंस करके हम माशी बहाली का रास्ता जो है वो हमवार कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो आज इसी ज़िमन में हम तफसीली बात करेंगे कि हाउसिंग सेक्टर कैसे पाकिस्तान की मईशत को इम्प्रूव कर सकता है और इसमें क्या किस तरह की पॉलिसी जो है बनाने की ज़रूरत है, किस तरह के मसाइल दरपेश हैं सेक्टर में और उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो हमारे साथ आज हारून ख्वाजा साहब तो मेरे साथ मौजूद ही हैं हस्बे मामूल हर हफ्ते की तरह। जवाद असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इस शोबे के माहिर भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि वो हारून ख्वाजा साहब के साथ पहले काम भी कर चुके हैं। वो सीईओ हैं एएमसी पाकिस्तान अंसार मैनेजमेंट कंपनी के। और इनसे हम बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। वेलकम जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी जवाद साहब, हमें ये बताइए कि ये हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग जैसे हम कहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि जो कि आम आदमी, गरीब खानदान अफोर्ड कर सके, ये इसकी अहमियत क्या है और ये हमारे मुल्क में ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है? जरा इसकी एक ब्रॉड हमें अंडरस्टैंडिंग दीजिए। ओवर टू हारून ख्वाजा साहब। जी थैंक यू रजा साहब। जैसे हम आपने कहा, हम डिस्कस करते रहे हैं हमारे जो फोर्टनाइटली हर 15 दिन बाद हमारा प्रोग्राम होता था, हम बात करते रहे कि अब हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। तो वो जो दरमियान में हफ्ता आता है उसमें हम एक्सपर्ट्स को लाएंगे। हम पिछले चंद प्रोग्रामों में 3 स्पेसिफिक लो हैंगिंग फ्रूट की बात करते रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, आईटी और हाउसिंग था। तो हाउसिंग ऑब्वियसली अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया जवाद असलम साहब को। मैं जरा थोड़ी बैकग्राउंड दे दूं कि 2008 में जब मैं गवर्नमेंट पंजाब में चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर था, तो उस वक्त ये शोबा हाउसिंग का जो था वो बिल्कुल पिक्चर में नहीं था। इसके ऊपर हमने रिसर्च शुरू की और मैं तस्नीम सदीकी साहब के पास गया। वो कराची से लाहौर आए हुए थे। तस्नीम सदीकी साहब ने एक्चुअली एक साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर अख्तर हमीद खान। वो पायनियर थे इस शोबे के पाकिस्तान में। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने वो 50s में शुरू किया था, जो कि एक काइंड ऑफ आप समझें कि बेंचमार्क बन गया कि किस तरह से वो जवाद साहब फिर उसकी डिटेल भी बताएंगे कि हाउसिंग का शोबा किस तरह लिंक करता है पॉवर्टी के साथ और सोशल इंडस्ट्रीज के साथ। बहरहाल तो मैं तस्नीम सदीकी साहब ने फिर प्रोफेसर अख्तर हमीद खान का काम जो है उसको पकड़ के आगे चले और मैं उनको मिलने गया। तो वहाँ पे उनकी टीम के साथ मुलाकात हुई। जवाद असलम साहब वहाँ पे भी थे, उस टीम में थे।
وہاں سے میں اور جواد صاحب نے کنیکٹ کیا اور ہم تب سے یہ 2008 کی بات ہے، 15 سال سے ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ ریسرچ کی، ہم نے بڑے فیسینیٹنگ سولوشن لے کر آئے. تو جواد صاحب، میں آپ سے اور ہمارے جو ویورز ہیں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کنونسڈ ہوں کہ جواد صاحب اگر واحد نہیں ہے تو ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ پاکستان میں ہاؤسنگ اینڈ اسپیشلی افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر اس طرح سے کام کر رہے ہیں جو کہ دا رائٹ وے. اور فیصل اختر حمید خان اور تسنیم صدیقی صاحب کی جو فلاسفی ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ان کے شاگرد بھی ہیں اس طرح سے. جی جواد صاحب. بہترین. جی جواد صاحب. جی تھینک یو ویری مچ رضا بھائی، آپ کا بھی، اور ہارون بھائی آپ کا بھی. I don't think I'm deserving of that kind introduction. لیکن گزارا یہ ہمارا، آپ سے جو کچھ سیکھا ہے، جو مار کھائی ہے پچھلے 15 سال میں، وہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لیں گے. بات جو شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہر بندہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں تو وائی ہاؤسنگ، کہ ہاؤسنگ ایز اے سبجیکٹ کیوں اتنا ضروری ہے، اس کے بجائے کہ ہم مطلب ملک ڈوب رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر بنائیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. تو اس میں بنیادی 2-3 وجوہات ہیں. دین وی کین جمپ انٹو ڈیپر ڈسکشن. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ مسئلہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آج. تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو آپ کا ایوریج سٹیزن پاکستان کا، اس کے لیے وہ بندہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو ڈی ایچ اے میں یا بحریہ میں رہ رہا ہے. ایوریج سٹیزن پاکستان میں آج کا اور آئندہ سے وہ ہوگا جو آپ کا اربن سٹیزن ہے. رورل سے لے کے اربن مائگریشن جو ہو رہی ہے اس میں سے ہمارے سٹیز کی گروتھ جو ہے اٹس انپریسیڈنٹڈ. تو وہ جو بندہ جو شہروں میں شفٹ ہوتے ہیں، دے آر لوور کلاس، لوور مڈل کلاس، اور ان کی جو آمدن ہے گیٹس ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز ہاؤسنگ. تو ہاؤسنگ از اے ویلتھ کریٹر. اگر ہم گھر ایک بندے کو اپنی ملکیت میں لے آئیں تو اس کو آٹومیٹکلی آپ سمجھ لیں کہ 35% اس کی سیونگ ہو جاتی ہے. تو باقی دنیا میں سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنے اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے، اپنے مڈل کلاس کو بنانا ہے، اپنے لوور کلاس کو موبلائز کرنا ہے اکنامکلی، معاشی طور پہ، تو آپ ان کو ہوم اونرشپ از دا وے ٹو گو. تو یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس پوری دنیا میں جو اربن مائگریشن ہو رہی ہے، پاکستان میں ہمارے پاس 2 شہر ہیں جو اور ان دا ٹاپ 10 لسٹ. ایک تو کراچی ہے ظاہر بات، اور ایک لاہور ہے. ہمارے باقی شہر جو ہیں ٹاپ 8 سٹیز جو تقریباً اب سمجھیں 10 لاکھ سے زیادہ ان کی آبادی ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کی بھی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اور ہمیں نظر آئے گا ان قریب کہ بائی دا ٹائم وی ریچ 2050، اگر ایک اسٹیٹسٹک کو آپ دیکھیں تو 1950 سے لے کے 2050 تک جو ان شہروں کی آبادی جو ہے اٹس گوئنگ ٹو انکریز 8.5 times. تو اٹس این انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹ. تو اگر اس کے لیے آپ تیاری نہیں کریں گے تو آپ کا مسئلہ آگے بڑھے گا. نمبر 3 جو یہاں پہ ہے کہ ہمارا جو ان میٹ ڈیمانڈ جو ہے، ہاؤسنگ ڈیمانڈ کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ آج کل لوگوں نے مختلف میرا خیال ہے اداروں نے اعتراض کیا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں 10 ملین ہے، دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ 10 ملین کا نمبر کہاں سے آیا ہے، 10 ملین نہیں ہے. اور اگر ہم بنیادی طور پہ اس کو دیکھیں تو شاید یہ بات ٹھیک ہے کہ 10 ملین کا ڈیمانڈ نہیں ہے آج، اگر آپ رینٹل ییلڈز کو دیکھیں، مختلف پیرامیٹرز کو دیکھیں. لیکن اگر ہم ساری باتوں کو جو ہے سائڈ پہ کر دیں کہ 10 ملین نہیں ہے، 5 ملین نہیں ہے، 1 ملین ہے. اگر 1 ملین ڈیفیسٹ ہے پھر بھی اچھا خاصا ہمارا ڈیفیسٹ بنتا ہے. اور اصل بات جو ہے، جو آپ کا ڈیمانڈ جو ہے سپلائی اس کے ساتھ میٹ نہیں کر پا رہا ہے، تو ہر سال جو بھی ہے اس کا ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم اس بحث پہ کیوں پڑھیں کہ 10 ملین ہے یا 7 ملین ہے یا 5 ملین ہے؟ ڈیفیسٹ ہے، اچھا خاصا ڈیفیسٹ ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو بنیادی جو اس سے جو نچوڑ سے نکلتا ہے کہ وی نیڈ اے سولوشن. اور اس کو ایسے پرپیچویٹ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کو نہیں ہم ایسے مطلب اس کو بالکل رہنے دیں گے. ہمارا اس آگے کوئی سولوشن ہونا چاہیے. اور آخری بات جس پہ آتی ہے کہ وائی از دس امپورٹنٹ از جو آپ نے جو اس کا ذکر کیا ہے کہ اصل میں ہاؤسنگ اینڈ دا کنسٹرکشن سیکٹر
is a kickstarter for the economy. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کک سٹارٹر ہے اس کو جمپ سٹارٹ کہ جو ہی آپ کنسٹرکشن کا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گھر بنانا ہے یا ہم نے ایک سوسائٹی بنانی ہے یا اپنے لو انکم ہاؤسنگ کے لیے ہم نے یہ ایک سیٹ اپ بنانا ہے, اس کے لیے بیسکلی جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی دیر از گوئنگ ٹو بی اپ ٹو 50 انڈسٹریز. کوئی بندہ اس پہ بھی بحث ہوتی ہے, کوئی بندہ کہتا ہے 24 ہے 34, لیکن ڈیپینڈنگ اپان ہاؤ کریٹو یو آر اینڈ ہاؤ تھاٹفل یو آر انکلوڈنگ لاجسٹکس, ٹرانسپورٹیشن اینڈ سو فورتھ, تو آپ کی 50 انڈسٹریز آپ سے اس سے چل پڑتی ہیں. تو آپ کا جو سب سے جو زیادہ افیکٹڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کا لوور طبقہ ہوتا ہے. دے آر دا ونز ہو آر امپلائڈ. آپ کا ڈیلی ویجز اس پہ آ گئے, آپ کے پلمبرز آ گئے, آپ کے ٹیکنیشینز آ گئے, آپ کے سائٹ مینیجرز آ گئے, سب انجینئرز آ گئے. تو ان سب کی امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. سیکنڈلی آپ کی جو انڈسٹری جو الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کو ایک کک مل جاتا ہے. آپ کے جو سیمنٹ, اسٹیل, برکس, پلمبنگ, الیکٹرک فکسچر سو اینڈ سو فورتھ, تو یہ 50 انڈسٹریز کے حوالے سے یہ سارا آپ کا اکانومی آٹومیٹکلی آپ کی جمپ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آن دا ون ہینڈ یو ہیو اے ہیوج پرابلم دیٹ از سٹنگ ان فرنٹ آف یو وچ از دی انمیٹ ڈیمانڈ آف ہاؤسنگ, اور دوسری طرف سے آپ کی اکانومی کا مسئلہ ہے. تو دونوں کو برج کر کے دس از دی نیکسس آف ایکشن فار دی اکانومی. تو یہ کسی حد تک سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس کی سمجھ آئی تھی تو انہوں نے سب آرام سے کہہ دیا کہ سب سے پہلا ہمارا جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی 5 ملین ہاؤسز, اور دوسرا انہوں نے کہہ دیا 10 ملین جابس, یا پتہ نہیں کتنے ملین جابس انہوں نے بولے. تو بیکاز they were understanding the nexus that exists here. بالکل بالکل, ویری ویری انٹرسٹنگ. اور ہارون صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا میں آگے بڑھوں؟ جی میں ذرا جواد صاحب یہ ذرا آپ ویورز کے لیے کلیریفائی کر دیں کہ ایک گھر جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں, لاہور میں یا کراچی میں وہ 15 سے 20 کروڑ روپے کا ہے. ایک 2 کنال کا گھر یا 1 کنال کا آپ سمجھیں کہ وہ 8 سے 10-12 کروڑ روپے کا ہے. تو ہاؤسنگ جو ہے وہ آپ افورڈیبل ہاؤسنگ پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ یعنی کہ دیکھیں نا, وہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے وہ تو چند لاکھ کا ہے اور یہ کروڑوں میں ہے. تو کیوں نہ ہم یہ کروڑوں والے کی طرف جائیں, اس سے اکانومی بھی زیادہ چلے گی. یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ بار بار افورڈیبل ہاؤسنگ کیوں کہتے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے, we'll go back to it, کہ سب سے پہلے اس کا جو ہے کہ how do we define affordable housing, یہ کیا چیز ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ بینک کا ایک ڈیفینیشن لے لیں. ابھی ریسنٹ ڈیفینیشن انہوں نے جب شروع کیا, جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, تو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ روپے کا گھر ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 30 لاکھ تک ہو جائے گا جیسے جیسے وہ اس کا یہ انکریز ہوتا گیا. تو پھر ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے ود دی ایسکلیشن اینڈ سو فورتھ. لیکن یہ بات جو ہے جو ہم طے شدہ ہے کہ ایگزیکٹلی اگر ہم کہیں کہ 10 ملین ہے دیٹس ڈیبیٹیبل, لیکن اٹس ان دا ملینز آف دا ڈیفیسٹ. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ واٹ از افورڈیبل, ڈیفینیشن میرے نظر میں 2 چیزیں ہیں کہ ون از دی فیکٹر کہ یہاں پہ جس سیگمنٹ میں ہمارا طبقہ رہتا ہے پیپل آر سیٹلڈ ان اینڈ سٹنگ ان, تو اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ منیمم ویج جو ہے وہ 25,000 روپیہ ہے, اور ہمارا مین فوکس ہوگا جو ہمارے جو اربن سیٹلرز ہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ ہم تھوڑے سے بات کریں گے مے بی لیٹر آن اگر موقع ملا, کہ ہمارا فوکس ڈیولپمنٹ میں رورل پہ ہوتا ہے ورسز اربن. تو اربن سیٹلر کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, اور منیمم انکم ہاؤس ہولڈ انکم جو ہے وہ 25,000 ہے. تو ہم نے اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے اور کیا اس کے لیے پروڈکٹ ہم نے بنانا ہے. اینڈ دا ریالٹی از دیٹ دی انٹائر ڈیمانڈ سٹس ان دس. اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے ہم اس کو مینج بھی کریں, خواجہ صاحب, بیسکلی دی انٹائر economy is sitting within this sector, and if you start doing the calculations it's in the trillions, not in the billions. رضا بھائی میں تھوڑا اس کو تھوڑا فردر ایلیبریٹ کر دوں. بیسکلی دیکھیں, جب ایک گھر بنتا ہے 30 لاکھ کا بنتا ہے گھر, تو اس کو کمپیئر کریں ایک گھر جو کہ 8 کروڑ کا بنتا ہے, تو دونوں گھروں کے اندر اتنی لیبر لگ رہی ہے, یعنی کہ اتنی جاب کریٹ ہو رہی ہے. اس کے اندر لکڑی بھی لگ رہی ہے, دونوں کے اندر لگ رہی ہے. اس کے اندر دروازے بھی لگ رہے ہیں, دونوں کے اندر لگ رہے ہیں. اینٹیں بھی لگ رہی ہیں, دونوں کے اندر لگ رہی ہیں. تو جو آپ
30 लाख का घर बनाते वक्त एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, वो जब आप कंपेयर करते हैं 1 करोड़ों के घर के साथ, तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है, इसके अंदर कहीं ज्यादा मच लेस इन्वेस्टमेंट करके आप कहीं ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं. सो आई गेस वो जवाद साहब इसलिए फोकस कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर. नहीं, बड़ा अच्छा आपने मुझे भी खैर वो किया एजुकेट, लेकिन आई एम श्योर कि नाजरीन भी ये बात समझेंगे जो आपने अहम नुक्ता उठाया है कि अब तो घर अफोर्डेबल है ही ना किसी के लिए. अभी आपने 8-10 करोड़ रुपए का फिगर जो साइट किया हारून साहब, और अब तो कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, ये पता नहीं साल में तो और आगे जाएगा. कोई आम आदमी, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, गरीब आदमी तो सोच नहीं कर सकता. वो तो मतलब क्या वो करेंगे, शेल्टर स्क्वाटर्स सेटलमेंट्स में वो मजबूर हैं. बहरहाल ये इसको लेकर आगे बढ़ते हैं. तो अभी ये बताइए आप जवाद साहब के ये इसके लिए पॉलिसी पैकेज, मतलब इसमें जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो पिछली गवर्नमेंट ने भी, अगर आपने देखा पिछली 2 गवर्नमेंट्स, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में हाउसिंग का जिक्र है. अच्छा, वो आते कहते जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है ना उससे बूस्ट मिलेगा, बूम आएगा. आपको याद होगा हारून साहब, पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफी मराहत भी दी गई और काफी उन्होंने कहा कि जी, और कुछ हुआ भी उसका बेनिफिट, मैंने जो आदाद शुमार देखे थे. लेकिन ये अफोर्डेबल यानी कि आम आदमी की पहुंच तक की जो हाउसिंग का है, उसके पॉलिसी इंग्रेडिएंट्स या अज्जा क्या होंगे जवाद साहब, ये जरा हमें एक्सप्लेन करें. जी रजा भाई, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. इसमें पहला तो मेरा ख्याल है इसमें हम देखें कि जो हमारे माजी में जो ये प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें से गलतियां क्या हुई हैं, ताकि उन गलतियों से बंदा आगे निकले. तो when once you identify the mistakes and you know what to focus on in terms of the correction, तो बंदा कह सकता है कि भाई ये भी प्रोजेक्ट, ये भी अपना एक प्रोग्राम आया था, इस तरह भी आया था. तो हमारे पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार किस्म के प्रोग्राम्स आए, जैसे आपने जिक्र किया है. हर हुकूमत आके नई आइडिया लेके आती है और हर हुकूमत में जाके रिजल्ट जो है वो अपने ख्वाहिश के मुताबिक वो पूरा नहीं होता है. तो जो अगर आप पुराने हिस्ट्री में जाके देखें तो वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स इज कि द गवर्नमेंट्स रोल इन दिस सेक्टर क्या होना चाहिए जी. तो गवर्नमेंट्स रोल इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ अ फैसिलिटेटर. तो हम अगर देखें पिछले हम दौर में देखें, जब ये आशियाना हाउसिंग स्कीम का जो अगर हम जिक्र करें, तो ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट the essential focus was supposed to be कि हम इसको government as a facilitator. So one of the reasons why there was a failure or there was challenges that came on is that whenever you find कि अगर government is in the driving seat, तो आप सोच लें कि आज नहीं तो कल को ये इसमें कोई मसला जरूर आएगा और ये ultimately it will fail. तो ये एक जो आप थीम आप देखेंगे, इसके बजाय कि हम एक एक करके हमारे हिस्ट्री में जाके देखें कौन कौन से हैं हमारे हैं, लेकिन ये एक कांस्टेंट थीम आपको नजर आएगी. अगर हम देखें जो हमारा रिसेंट है, शायद पीटीआई और नया पाकिस्तान का जो हमारा ये सारा चला है, तो देयर वाज जनरली गुड इंटेंशंस, लेकिन सबसे पहला मसला जो होता है, वी फेल टू अंडरस्टैंड कि हाउ कॉम्प्लेक्स द इशू इज, कि क्या क्या इसको हमने आगे लेकर इसको हमने टैकल करना है. तो बल्कि what you really learn, जो मैंने अभी इस पे सीखा है being on the Prime Minister's task force for some time, ये इस previous administration के साथ, कि जब आप मुल्क में देखते हैं तो जिस तरह पॉलिसीज बनती हैं रातों रात बन जाती हैं पाकिस्तान में. रात को बंदे को ख्याल आता है कि भाई हमें इस तरह करना चाहिए, तो सुबह जाके वो बिल पास कर रहा होता है ताकि वो काम हो जाए. बाकी दुनिया में ऐसे होता है कि they take their time and they process and they look at it from all angles. उसमें डिबेट होता है, उसमें डिस्कशंस होती है. यहाँ पे वो घर से निकलते हैं और कहते हैं बस आगे इसको हमने आगे लेके इसको हमने एक्सिक्यूट करना है. तो इफ यू लुक एट अभी इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में जब ये काम शुरू हुआ था, जनरली इट वाज अ ग्रेट आइडिया, अ ग्रेट इनिशिएटिव, अ ग्रेट ऑब्जेक्टिव. लेकिन अपने जल्दबाजी में क्या हुआ कि जो उन्होंने ऐलान किया शुरू में, इट वाज नॉट थॉट आउट कि कैसे ये होगा, किस तरह इसमें से प्रोज एंड कॉन्स होंगे. उन्होंने जाके आपको याद होगा जब वो लाइनें लगी हुई थी, लोग अपना दर्ज कर रहे थे एप्लीकेशन वगैरह, आप जाके लोगों से पूछे इससे क्या होगा, उनके मुझे घर मिलेगा. तो आगे किसी प्लानिंग नहीं थी कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन अवाम उन्नास को समझ आ गई मुझे घर मिलेगा.
میں نے 1 روپیہ دینا ہے یا میں نے 1 کروڑ روپیہ دینا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. سب سے پہلے اچھی بات یہ جو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ہوا کہ وہ یہ ایک جو مجھے سب سے زیادہ اس میں لرننگ ہوئی، جو پالیسی میں آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آگے جا کے 3-4 سٹیپس آگے جا کے جو اس کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بلیک منی کو وائٹ کرنا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. اب اس میں بظاہر تو اچھا لگتا ہے کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں آپ نے کک سٹارٹ کرنی ہے اکانومی کو، تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے، لیکن جو بندہ بلیک منی کو وائٹ کرے گا اس نے ہر صورت میں اپنے کوئی اپر ٹیئر انکم سیگمنٹس کو اس نے ڈالنا ہوگا، یعنی کہ وہ لو انکم مڈل انکم کی طرف اس کی نظر نہیں ہوگی. تو ہوا کیا کہ وہ پیسہ گیا سارا سیدھا اسپیکولیٹو انویسٹرز کی طرف، اور ہمارا مقصد تھا کہ لو انکم ہاؤسنگ کے اوپر کام ہو، الٹا یہ ہو گیا کہ ایون دا مڈل انکم واز آؤٹ پرائسڈ. تو سب سے پہلا جو کام جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم لگا کہ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایکچوئل need of the time and what are the policies that are required. So for me, number one is political stability. It goes without saying, ابھی آج کل تو یہ کہنا بہت آسان ہے کیونکہ everybody knows this is ہمارے اپنے فورن انویسٹرز جو اس کام میں آنا چاہتے ہیں انہوں نے سیدھا ہمیں ایک جواب دیا ہے، پیسہ آپ کے لیے تیار ہے، ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ ان پاکستان، لیکن الیکشن ہو جائیں تو ہم آپ کو دے دیں گے. انہوں نے مشروط کر لیا الیکشنز کے ساتھ. تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نمبر 1. نمبر 2 از ہماری پالیسیز میں لانگ ٹرم کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک حکومت آتی ہے، ایڈمنسٹریشن آتی ہے، وہ ایک چیز طے کرتی ہے. اب فار ایگزامپل ایک بہت اچھا سا پروگرام تھا یہاں پہ جو انہوں نے 5% کا انہوں نے مورگیج ریٹ فکس کر لیا. اب اس میں سے اٹ ہیڈ سم ایشوز دیٹ وی کین ڈسکس، لیکن اوور آل اٹ واز اے گڈ پروگرام کہ اگر 5% سبسڈی ہو جائے اس طبقے کے لیے تو وہ 5% جو ہی حکومت چینج ہوئی ہے تو وہ پروگرام فرسٹ انہوں نے کہا یہ ہم نے فیس کر لیا، اس کے بعد انہوں نے بالکل کینسل کر دیا. اب 5% سے جیسے آپ نے کہا شروع میں کہ اس کو آپ 23% پہ لے جائیں آج، تو اٹس ناٹ ایون آن دا کارڈز فار ڈسکشن. تو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ، دیز آر دا 2 بیسک ایلیمنٹس دیٹس ریکوائرڈ فار. پھر اس کے بعد آپ کی پالیسی آتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فار ایگزامپل وی تھنک اباؤٹ the idea of creating secondary mortgage markets. پوری دنیا نے یہ کیا ہوا ہے. اب secondary mortgage markets کا کیا ہوتا ہے جو overall اس میں سے جو end effect یہ ہے کہ it allows to have a significantly reduced interest rate for the longer term. The way that it actually works, if it works in a proper way. یہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے تو یہ آگے جا کے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ سیکنڈری مارکیٹس آپ ڈیولپ کریں گے اور اس میں میچور ہو کے آگے جا کے آپ کی انٹرسٹ ریٹس وغیرہ کم ہوں گی. تو جو چوتھی بات یہ ہے کہ لینڈ ریفارمز کا ایک ٹچی سا ٹاپک ہے اینڈ آئی ول اسٹاپ دیئر. لیکن لینڈ ریفارمز کا یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیموکریٹائز لینڈ. یہ ایک اگین ایک ٹچی سا ٹاپک ہو جاتا ہے کیسے کریں گے کیا کریں گے. بٹ یو فائنڈ دیٹ لینڈ جس طرح ہمارے پروسیسز چلتی ہیں اور اسپیکولیٹو نیچر میں لینڈ بائنگ چلتی ہے، تو اس وقت جو آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو تو آپ وہاں جا کے زمین خرید لیں اور گھر جا کے سو جائیں. یعنی کہ اس زمین کے اوپر کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہونا چاہیے. اگر پروڈکٹیو کام کریں گے تو آپ کو رشوتیں دینی پڑیں گی، آپ کو رسک دینا پڑے گا، آپ کے پرائس ایسکیلیشن آف مٹیریلز کا ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو سب سے بہتر کام آپ کے پورے فریم ورک میں آج جو ہے وہ یہ ہے کہ سارا پیسہ لے کے آپ زمین خرید لیں، چاہے پلاٹوں کی شکل میں چاہے زمین کی شکل میں ہو، یعنی کہ ایکڑز میں یا کنال میں یا مرلے میں، اور خرید کے گھر جا کے سو جائیں. اینڈ یو ویک اپ 3 years later آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آپ کو اس میں آ جائے گا. تو فنڈامنٹلی the framework is wrong in the way that we structured a lot of our policies. So this is just some of it. آگے مزید ہم بات کر سکتے ہیں. جی زبردست، بہت زبردست آپ نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں. اور میں آئی ہوپ کہ یہ سن رہے ہیں جو متعلقہ پالیسی بنانے والے لوگ ہیں یا اس پر اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں. ہارون صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ یہ جو نقطہ انہوں نے اٹھایا سیاسی استحکام کا، یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں. یہ جو باٹل نیکس ہیں ٹورڈز انویسٹرز اور انویسٹمنٹس، اس کی بھی ہم نے کافی پہلے بات کی. اور لینڈ کا
बड़ा इशू है कि इसको हमने एक स्पेकुलेशन का जरिया बना लिया है, इसका कोई मसरफ नहीं होता और उसके वो कोई जो है टैक्स में भी इतनी ब्रेक्स मिलती हैं. बहरहाल एनी अदर पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड हारून साहब, या फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी पर नुक्ते पर. देखिए ऑब्वियसली जैसे जवाद साहब ने कहा कि ये आजकल तो इट्स अ नो ब्रेनर, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह जो है आप देखें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेरी हैप्पी जवाद साहब आपने मेंशन भी कर दिया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि ये पैसे तैयार हैं क्योंकि डिमांड इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड. आप जितने बनाएं घर पाकिस्तान में वो कम है, तो फॉरेन इन्वेस्टर तो पैसे देने को तैयार है. उसको क्रेडिबल डेवलपर मिल गया है जवाद साहब फॉर इंस्टेंस उनकी सूरत में, तो वो पैसे लगाना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहती है. और ये वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कि जी आप पैसे भेजें और वापस भी ले जाएं. ये तो हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट है, ये तो ब्रिक एंड मॉर्टर की इन्वेस्टमेंट है जो कि रहेगी यहाँ पे. लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराएं. इसी तरह मैं आज वो आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंशाल्लाह 15 दिन बाद वो वाला प्रोग्राम करेंगे. वो भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि जी वो ब्रांड पाकिस्तान, वो 6 दिन जब इंटरनेट नहीं हुआ तो जो लोग एक्साइटेड थे पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, वो कह रहे हैं कि जी हम कैसे करें. तो इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक बात अलबत्ता मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा. देखें गवर्नमेंट का रोल, पॉलिसी, जो इशू की आपने बात की, वो PLDC मॉडल, पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी मॉडल हमने डेवलप किया था. वो एक आप समझे कि ग्रास रूट मॉडल था जो कि पाकिस्तान के अंदर से निकला था एक, और वो लेस फेयर मार्केट से निकला था. तो हमने क्या किया था, हमने एडवर्टाइज किया था एक RFP जनरल पब्लिक को कि जी गवर्नमेंट जो है, पंजाब की गवर्नमेंट ये करना चाह रही है अफोर्डेबल हाउसिंग, तो आप जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने प्रपोजल लेकर आए. हमारे पास कोई 150-200 प्रपोजल आ गया, उसको हमने प्रॉपर्ली स्क्रीन किया. एंड देन उसके अंदर से हमने देखा कि ये तो कुछ 20-25 बड़े टॉप के डेवलपर्स हैं, वो आना चाह रहे हैं इस फील्ड के अंदर. तो हमने जब उनके साथ एंगेज किया तो उन्होंने रजा भाई बड़ी एक स्ट्रेंज बात बताई. उन्होंने कहा जी हमें गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं चाहिए और हम आपको बना देंगे अफोर्डेबल हाउसिंग. तो मैंने उनको कहा कि भाई आपको जमीन चाहिए. उन्होंने कहा जी जमीन भी नहीं चाहिए, हमारी अपनी जमीन है. तो मैंने कहा भाई फिर आप क्या चाह रहे हैं. मतलब उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ वो चाह रहे हैं जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए. तो मैं कहा जी क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें हमारी जमीन तक सड़क ले आए, वहां तक बिजली ले आए, वहां तक पानी ले आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम सब खुद कर लेंगे. और आप जो कह रहे हैं हम अपने, मसलन मेरे वो एक साहब थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास 10 एकड़ मसलन जमीन है. उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं 70, मैं 7 एकड़ पे अफोर्डेबल हाउसिंग कम तनख्वाहदार तबके के लिए बना दूंगा, और 30% यानी कि 3 एकड़ है उससे मैं खुद ही कमा लूंगा. तो मैंने कहा आप ये कैसे करेंगे. उसने कहा जी मैं 20 साल से जमीन लेके बैठा हुआ हूँ, मेरी जमीन की कोई वैल्यू नहीं, ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, तो मैं तो उजाड़ में बैठा हूँ. अगर आप सड़क बना देंगे जो कि आपको बनानी चाहिए, आप बिजली पानी ले आएंगे, तो मेरी तो वैल्यू कहीं ज्यादा हो जाएगी. और फिर मैं आपको कॉस्ट के ऊपर बना के 70% आपके लोअर सैलरी के तबके के लिए, बाकी 30% उसमें मैं कमर्शियल भी डाल दूंगा उसमें. तो ये एक इतना फैसिनेटिंग मॉडल था कि हमने रियलाइज किया कि यार गवर्नमेंट ने तो सिर्फ वो करना है जो उसको करना चाहिए, विच इज बेसिकली फैसिलिटेशन. फैसिलिटेट करें, दैट्स इट. पॉलिसी सही बनाएं जो कि मार्केट ड्रिवन हो, एंड लेट द प्राइवेट सेक्टर डू देयर जॉब. जी, बड़े ये भी अहम नुक्ता, फैसिलिटेटर का रोल, यानी कि उसको खुद से वो ना करना शुरू करें बल्कि प्राइवेट सेक्टर और दीगर जो ग्रुप्स है माशरे में उनको प्रमोट करें. तो बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे कंक्लूजन की तरफ. तो अभी ये है कि ये आपने जो पॉलिसी स्टेप्स आउटलाइन किए हैं, जवाद साहब आपका जो एक्सपीरियंस भी है इस पूरे काम में, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये काबिल अमल भी है. आई मीन सियासी इस्तेहकाम तो पाकिस्तान में कभी बहुत ही मुश्किल होता है, उसको तो मेरे ख्याल से आप साइड पे ही रखें, वो ना भी है ना होना है, आप इसकी बात है. लेकिन आई मीन वी कैन होप कि कभी ना कभी कुछ हो जाए स्टेबिलिटी. लेकिन उसको शॉर्ट ऑफ दैट, इफ वी वर टू टेल लेट्स से मौजूदा गवर्नमेंट को कि आप ये 2 चीजें फौरी तौर पे करें, मौजूदा या आने वाली गवर्नमेंट के साथ इलेक्शन भी होना है, तो क्या 2 या 3 नुक्ते होंगे जो कि हम उनको कह सकें. जी रजा भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बाकी तो सारी थ्योरी रह जाती है ना, बातें रह जाती हैं कि आगे लायामल क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए इसमें. दैट्स द गोल्डन क्वेश्चन. तो इसमें 2 तबके हैं जिसमें टारगेट करना है. एक लोअर
اینڈ لوور مڈل انکم جس میں آپ کوئی پروفٹ جنریشن کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ان کو کھینچ سکتے ہیں. صرف جس طرح خواجہ صاحب نے بات کی ہے بالکل ایسے ہی ہے. میں ان کے ساتھ ہی تھا, میں نے جو انہوں نے بولا ایگزیکٹلی لائک دیٹ کہ there was a lot of energy and a lot of interest to come towards affordable housing. Interestingly, آپ اس کو فاسٹ فورڈ کریں 10 سال کہہ لیں, وہ 2008 کی بات ہے, 2018 پی ٹی آئی آئی ہے, انہوں نے کوشش کی کہ بھئی ہم ایسا فریم ورک بنائیں کہ لو انکم ہاؤسنگ کے ڈیولپرز پیدا ہوں. تو میں اس وقت ایز این اونلی ڈیولپر فار افورڈیبل ہاؤسنگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر میں سمجھا کہ بھئی اب دا فلڈ گیٹس ول اوپن, بہت سارے لوگ آ جائیں گے. اب 5 سال بعد میں آج کہتا ہوں کہ ابھی تک بھی ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بندہ نہیں آیا. میں کہتا ہوں خان صاحب کے دوست جو ہیں وہ ڈیولپرز ہیں, انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھئی میں کر لیتا ہوں تاکہ خان صاحب مجھے بھی ایک اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. Nobody came forward. کسی نے ایک گھر کا بھی نہیں کہا. That's the reality. And the reason is very simple. Once you understand what is the driving factor for the developer, and it is the return on investment. ایک بڑا ڈیولپر ہے ہمارے جو کراچی میں, انہوں نے کہا کہ میں لندن میں بیٹھ کے میں نے بہت فیزیبلٹیز کی ہیں, مجھے 12% سے زیادہ مجھے ریٹرن نہیں ملتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جو 300% سے زیادہ مجھے ملتا ہے. اب سوچیں جس کو 300% مل رہا ہے ایک ان ریگولیٹڈ سیکٹر میں, تو وہ کیوں چھوڑے گا؟ اس کے تو ڈالر کی جو کرنسی وہ بھی اس کی ہیج ہو جاتی ہے, اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. تو جو اب اگر تھوڑے سے زمین کی طرف آئیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے 50-60% ریٹرن لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, اگر 30-40 تک بھی آپ لوگوں کو دیں تو پالیسی ہیز ٹو ورک بیکورڈز فرام دیئر. تو اس کا افورڈیبل ہاؤسنگ میں کیونکہ آپ مارجنز میں نہیں آپ کما سکتے ہیں, آپ جیسے آپ کا 5 سال کا پروجیکٹ ہے, آپ نے 10 روپے کا گھر بیچنا ہے تو آپ زیادہ زیادہ اس کو 9 روپیہ پہ لے کے جائیں گے, اس کم آپ لے کے آ نہیں سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کیپ دوز مارجن, آپ بڑھا بھی نہیں سکتے ہیں کہ پروفٹ مارجن کے لیے 15 روپیہ کا گھر میں بنا رہا ہوں, یو ہیو ٹو کیپ اٹ ایٹ 10. اب چیلنج یہ ہے کہ وہ 5 سال کا وہ پروجیکٹ, دس از دا کرکس آف دا میٹر. اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو وی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. 5 سال کا پروجیکٹ جو ہے وہی اس کو پروفٹ اس کو ملنا ہے کہ آپ اس کو اسسٹ کر کے وہ 2 سال کے اندر وہ کلوز کر جائے. وہ کیسے کرے؟ ہمیں ایل ڈی اے سے اپروول لینے کے لیے ہمیں 36 مہینے لگے. ہم نے ان کو پش کیا کہ بھائی آپ 36 مہینے کے بجائے, ہم نے سب سے پہلے ایک ادارہ ان کا بنا پنجاب میں جو آج کل ورلڈ بینک بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی. تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو ریڈیوس کریں, تو 6 مہینے میں وہ کر دیا. میرا 36 مہینے کا وہ 6 مہینے میں بن گیا. پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے, غریب بندہ جو ہے اس کا ٹرسٹ رہتا ہے حکومت کے نام کے ساتھ. امیر بندہ حکومت کے نام سے بھاگتا ہے, امیر بندہ کہتا ہے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا, کم از کم نام ساتھ لگ جائے تو I'll have some trust. تو سیکنڈ پارٹ آف اٹ از کہ گورنمنٹ کچھ تھوڑا بہت پلیٹ فارم بنائے where they aggregate demand. مجھے 6 مہینے میں مجھے NOC مل جائے اور اگلے دن میں نکلوں تو حکومت بتائے یہ آپ کے پری کوالیفائڈ بینک کلائنٹس آپ کے 1000 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے 500 گھر کے لیے. تو میرا کام ایک ہی رہ گیا جو میں گھر سے نکلا تھا کرنے کے لیے, وہ گھر بنانے کا ہے. تو میرا 5 سال کا پروجیکٹ رضا بھائی بیکمز 2 years long. وہی میرا جو اینولائز ریٹرن اگر میرا 15% بن رہا تھا, اب وہ 50% کے قریب وہ پہنچ جاتا ہے. تو ان افورڈیبل ہاؤسنگ اٹس ہاؤ فاسٹ یو پٹ دا تھرو پٹ. خلاصہ یہی ہے, باقی تو پھر وہ ڈیٹیل کی باتیں ہیں. نہیں, بڑی اہم آپ نے بات کی ہے, اور یہ تو نو برینر جسے کہتے ہیں انگریزی میں. یعنی کہ جو سیاسی حکومتیں آتی ہیں 3-4 سال ان کی ایوریج میعاد ہوتی ہے, if they were to put their act together تو ان کو تو ڈیویڈنڈ ملے گا. پتہ نہیں کیا ہمارے پرائرٹیز کا مسئلہ ہے. بہرحال جی ہمارا وقت کافی جو ہے وہ شو کا قریب آ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں لوں ہارون صاحب آپ سے پہلے, اور پھر جو ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی انہوں نے یہ بات کی فاسٹ ٹریک کرنے کی, 5 سال سے 2 سال میں ریٹ آف ریٹرن جو ہے انویسٹر کے لیے اٹریکشن وہ بنانا, اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک انٹرونشن جو ہے اس کی بات کیسے, یہ جو نقطہ ہے یہ کیسے پہنچے؟ ظاہر بات ہم تو کانورسیشن کر رہے ہیں, ہوپ فلی لوگ دیکھیں گے, لیکن اور کیا میکینزمز ہیں کہ ہم یہ سمجھا سکیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو یا بیوروکریٹس کو جو کہ مامور ہیں, چونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے,
دونوں سائڈز پر, سیاسی اور بیوروکریٹک اشرافیہ کے ساتھ. تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیا مطلب کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا. دیکھیے میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ پہلی بات یہ کام پروونشل گورنمنٹس کو کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ اگین شوڈ فیسیلیٹیٹ, لیکن وہ پروونشل گورنمنٹس کو, مثلا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کے اندر سبسڈی دینی ہے, وہ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ مل کے تو وہ ایک سبسڈی پرووائڈ کرے. جو امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ پروونشل گورنمنٹس کو کرنی چاہیے. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور آئی وش کاش ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس ہوتی تو میں کہتا کہ لوکل گورنمنٹس کو ایکچولی لوکل گورنمنٹس کو کرنی چاہیے. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو جواد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ونڈو ہم نے شارٹن کرنی ہے, ہوتا یہ کہ جب فیڈرل لیول کے اوپر کام ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ 10% ہوتے ہیں اور 90% ارریلیونٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر بیوروکریٹس بھی آتے ہیں, پالیٹیشینس بھی آ جاتے ہیں, اس کے اندر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو کہ بھی جی میں کنسٹرکشن کرتا ہوں جی اس لیے, اس کے اندر فرینڈز اینڈ فیملی بھی آ جاتی ہیں پالیٹیشینس کی. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے فوکسڈ اپروچ. اب PLDC پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی میں جب تک میں ادھر تھا اس کا سکسیس ماڈل یہی تھا کہ ایک تو وہ پروونشل لیول کے اوپر تھی, دوسرا فوکس تھی, اور تیسرا یہ تھا کہ وہ ہم نے اس کو بڑی پروفیشنلی, کیونکہ اس کا بورڈ جو تھا اٹ واز 100% اونڈ گورنمنٹ آف پنجاب کمپنی بٹ رن بائی پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز. تو انہوں نے انشور کیا کہ بھی کوئی آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہ ہے, صرف ریلیونٹ بندے ہیں. ایک یہ بات. نمبر 2, بالکل میں اگری کرتا ہوں جواد صاحب سے, برانڈنگ, کیونکہ وہ جو طبقہ ہے جو افورڈیبل لوور انکم طبقہ, وہ ان کے لیے گورنمنٹ کا کی اسٹیمپ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے پرووائڈ یہ کیا تھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اسٹیمپ ساتھ لگتی تھی ڈیولپر کے ساتھ, اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ 2.5% فیسیلیٹیشن فی چارج کرتی تھی ڈیولپر. کین یو بلیو اٹ؟ کہ اور ڈیولپر خوشی سے دیتا تھا کہ ہاں جی بالکل. تو یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی تھنک ہو جائیں تو اٹ از پاسبل کہ ہم ایک کائنڈ آف ون ونڈو آپریشن کر کے, ان کو یہ 6 مہینے کہہ رہے ہیں, یہ تو 2 مہینے کے اندر سارے کام ہو سکتے ہیں. بالکل, ون ونڈو آپریشن. جی, اینی کنکلوڈنگ ریمارکس جواد صاحب بفور وی کلوز آور شو ٹوڈے؟ تھینک یو ویری مچ. ہاں, میرا خیال ہے کہ دیر از اے لاٹ آف ہوپ اینڈ اسکوپ. جو میں فورن انویسٹرز کے ساتھ بات کرتا ہوں, ایون دا ملٹی لیٹرل ڈونر ایجنسیز, ان کا فوکس شفٹ ہو رہا ہے رورل ڈیولپمنٹ سے لے کے اربن سیکٹر ڈیولپمنٹ تک. لیکن ان کا جو وہ پیسہ آ کے دینا بھی چاہتے ہیں وہ لڑ کے پیسہ دیتے ہیں. اٹس ناٹ کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی الٹیریئر موٹیو ہے کہ ان کا وہ 1% پہ وہ اگر وہ انٹرسٹ پہ وہ پیسے دے رہے ہیں تو ہمیں تو ابھی 22% پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ اپنا ایک پروگرام بنا کے ڈیزائن کر کے ہاؤ ٹو کریٹ اے فیسیلیٹیٹو انوائرمنٹ, ان کو بھی وہ ماحول نہیں ملتا ہے. تو دیٹس فرام دا ملٹی لیٹرل ڈونر ایجنسیز. اگر ہم انویسٹرس کی بات کریں تو دے آر لٹرلی لائننگ اپ, دے وانٹ ٹو انویسٹ ان دس سیکٹر بٹ دے ڈونٹ سی دا اسٹیبلٹی. تو ہمیں یہ کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا یا دور کرنے کی ضرورت ہے. دین دا روڈ از اوپن فار اس. بالکل جی. جہاں تک تو دیکھیں نا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں اس میں اب اربن ڈیولپمنٹ اور اس کا ایک سب سیکٹر اربن ہاؤسنگ جو ہے وہ کافی ٹاپ پر ہے اس وقت گلوبل ایجنڈا پر, کیونکہ دنیا اربنائز ہو رہی ہے. اگلے 2035 تک میجورٹی آف ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ شہروں میں مقیم ہوگی یا شہری علاقوں یا پیری اربن ایریاز میں ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی اس کا سوچنا ہے. انفارچونیٹلی ہماری تو سوچ کل سے آگے نہیں بڑھتی. اب کیا کیا جائے, یہی امید ہے کہ اس کے اوپر بات کر کے یہ بات پہنچا کر اف وی کین ڈو سم انفلوئنسنگ تو وائی ناٹ. بہرحال جواد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ, اینڈ ہارون صاحب ایز آلویز پلیجر ہیونگ یو. انشاءاللہ ناظرین اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہارون خواجہ صاحب کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.